الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آج غروب آفتاب کے ساتھ ہی نئے ہجری سال کا آغاز ہو گیا اور نئے ہجری سال کی آمد کے ساتھ جس طرح کے ہمیں مسائل کا سامنا ہے، امت اسلامیہ کو ہدیہ تبریک تو ہم پیش کرتے ہی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ایک روایتی ہدیہ تبریک ہو اور اس کو کہا جائے ہاں جی وہ تو ہر نئے سال کے موقع پر اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہی جاتا ہے. لیکن ہم ایک امت اسلامیہ جس طرح کے حالات سے، جس طرح کے مسائل سے دوچار ہے، ایسے میں کتنی زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور گزارش کی اور روتے ہوئے اللہ کے آگے جھکنے کی کہ یا اللہ تو ہمارے مسائل کو حل فرما اور امت اسلامیہ کو ایک متحدہ، ایک طاقتور مضبوط امت بنا تاکہ ہمارے مسائل ختم ہوں اور ہم دنیا کی قیادت کرنے والی امت بنے، نہ یہ کہ دنیا کی سب سے آخری جو کہ دوسروں کی پیروی کرنے والی امت بنی ہوئی ہے اس میں ہمارا شمار نہ ہو. ایسے میں محترم مولانا عبدالباسط العمری صاحب، پروگرام نور اسلام میں آپ کیا ارشاد فرمائیے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صاحب بھائی ماشاء اللہ آپ نے اپنے جو سامعین ہیں، محترم بھائی اور بہنیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ساری امت اسلامیہ کے جو افراد، مرد و خواتین، ان کے ساتھ ساتھ ساری انسانیت، کیونکہ دین اسلام جو ہے ساری انسانیت کے لیے بلکہ انسان و جن سب کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے. تو جو ہمارا نیا، ہم سب کا جو نیا ہجری اور قمری اور اسلامی جو سال ہے، تو اس سال کی مناسبت سے ہم جو ہے تمام سامعین بھائی اور بہنیں اور ساری امت اسلامیہ اور ان کے ساتھ ساتھ ساری انسانیت کے سامنے جو ہے نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور جیسے صاحب بھائی نے اچھی تمناؤں کا جو اظہار فرمایا ہے، دل کی گہرائیوں سے اپنے جذبات کو جو ہے پیش کیا ہے کہ گزشتہ جو سال گزرے ہیں اس امت کے ساتھ، تو پھر آنے والے سالوں میں جو ہے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کیا کچھ کیا تھا اس دین اور دین اسلام کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے، انسانیت کے لیے. اگر ہم لوگوں سے کچھ کوتاہی ہوئی ہو، کچھ کمی رہ گئی ہو، تو آنے والے سالوں میں جو ہے دین اسلام کو اور امت اسلامیہ کو سربلند کرنے کے لیے بہتر طریقہ اور بہتر حکمت عملی اپنائیں اور ساری انسانیت کے سامنے اس دین کا تعارف صحیح طریقے سے پیش کریں، تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے دین اسلام کے بارے میں مطمئن ہوں اور امت اسلامیہ کی قدر و منزلت کو پہچانیں اور اس بات پر فخر محسوس کریں کہ وہ بھی جو ہے امت اسلامیہ کے افراد میں شامل ہیں. تو یہ اچھی تمناؤں کا ہم اظہار کرنا چاہتے ہیں. جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن. اور سامعین، اگر آپ پروگرام نور اسلام میں ہمارے سابقہ معمول یہی ہے کہ آپ سامعین کے سوالات سے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے، تو اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں 44874299 اور 44131280. آپ ان دونوں نمبروں میں سے کسی ایک پر بھی رابطہ قائم فرماتے ہوئے اپنے سوالات پیش فرما سکتے ہیں اور ہم آپ کی کالز کے منتظر رہیں گے. جیسے ہی سامعین کی طرف سے کال آئے گی تو ہم انشاءاللہ ریسیو کر لیں گے. اور یہاں پر جب ہم امت کی بات کرتے ہیں تو امت کے کچھ مسائل تو ایسے ہیں کہ جو سال ہر سال سے چلے آ رہے ہیں، اس کی ذمہ داریاں ماضی میں جو لوگ تھے ان کے اوپر عائد ہوتی ہیں، لیکن کچھ ہم لوگ بھی ان میں اضافہ کر رہے ہیں. مطلب کال ہے تو اسے لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر مزید بات آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم، کیا نام ہے آپ کا؟ مولانا کو بھی ہمارے طرف سے سلام دعا اور آپ لوگوں کو بھی سب کی جانب سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورے ریڈیو 107 کے تمام ٹیم کو بھی ہمارے طرف سے سلام.
اور دعا انشاءاللہ. جی جلدی سے اپنا نام اور سوال بتا دیں بھائی. میرا نام عبداللہ ہے. جی عبداللہ بھائی سوال کیا ہے؟ ابھی یہ آج پہلا دن ہے اسلامی سال کا. جی. ابھی انڈیا میں کل ہوں گا کیونکہ چاند وہاں پر کل دکھے گا, تو ہم لوگ وہاں پر بھی آج کے حساب سے تاریخ وہ کریں گے یا پھر کل کے حساب سے کریں گے؟ وہ میرا ایک سوال تھا بس. اچھی بات, انشاءاللہ تعالی. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امجد اقبال ہے. میری طرف سے آپ کو, مولانا صاحب کو اور سننے والے سب کو نئے سال بہت بہت اسلامی سال کی مبارکباد. اور اللہ تعالیٰ کی ذات خیر کرے کہ پوری دنیا کے لیے یہ سال اچھا ثابت ہو. آمین ثم آمین. تو سر میرا یہ سوال ہے کہ یہ جیسے کہ محرم شریف محرم آتا ہے جی, تو اس میں 9-10 کا تو روزہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں آدمی کچھ زیادہ بھی کچھ روزے وغیرہ رکھ سکتا ہے, جیسے کہ اپنا کربلا کا واقعہ ہوا تو 7ویں کو وہ پانی بند ہو گیا تھا, تو اس طرح. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں مطلب ہے کہ آدمی اور کیا کچھ اعمال یا کچھ دعائیں یا کچھ درود شریف بھیج سکتا ہے, تو اس کی تھوڑی سی اصلاح کر دے, تھوڑا تفصیل سے جواب دے دیجیے گا. شکریہ. انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم جی, بہت شکریہ آپ کا. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم. جی میں ندیم خان بول رہا ہوں. آپ سب کو میں خوش آمدید ندیم بھائی. سوال کیا ندیم بھائی آپ کا؟ جی میرا ایک سوال ہے مولانا صاحب سے. میرا ایک سوال ہے کہ جیسے ایک کوئی انسان ہے, کسی کو مطلب بنا بات کے ہی مطلب کسی کی ہیلپ کر دیتا ہے, ہیلپ کر دی کسی نے, اس کو ضرورت بھی نہیں ہے ایسے کر کے, اور اس کے بعد کیا ہوا وہ اس کو پیسے دینا چاہتا ہے لیکن ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا. جس نے ہیلپ کی تھی اس سے واپس رقم دینا چاہتے ہیں, یہ آپ کا سوال ہے؟ جی اس کو واپس رقم دینا چاہتے ہیں. مطلب اس نے جو لی اس نے بولا کہ قرض کے طور پہ لوں گا, میں ویسے نہیں لیتا میں یہ پیسے. اور پھر کیا ہوا 2 سال سے ان سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا. اب کانٹیکٹ بھی ختم ہو گیا, نہ کوئی ایڈریس ہے نہ کچھ اور. اچھا, مثلا یہاں پر کوئی صاحب تھے مثال کے طور پہ, انہوں نے آپ کو کوئی رقم دی اور اب آپ کا ان سے رابطہ نہیں ہو رہا, یہ اس طرح کا مسئلہ ہے؟ جی انہوں نے میرے کو بلایا, وہ سمجھے کہ کچھ پریشان مطلب جیسا ہوتا ہے پریشان کیا, انہوں نے کچھ ہیلپ کیا تھا, انہوں نے میری ویسے بھی کیا تھا. جی وہ سمجھے کچھ پریشان ہے ایسے, انہوں نے زبردستی ہیلپ کر دیا میرا. صحیح. اور میں نے بولا یہ قرض کے طور پہ تھا, لیکن اب ان سے کیا ہوا رابطہ نہیں ہو پا رہا میرا. ہاں انشاءاللہ تعالی. ان کے کوئی جان پہچان والے یہاں کہیں؟ جی وہ کسی سے میں بہت کانٹیکٹ کر لیا ان سب. اچھی بات ہے, انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی ندیم بھائی. اور کوئی سوال ہے؟ یہ بس یہی سوال ہے. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا بھیا. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے, فی امان اللہ. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے لیکن تھوڑا اہم ہے میرے لیے. ایکچولی میں عید پہ گھر نہیں جا سکا. نام بتائیں گے آپ؟ جی اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ محمد نذیر. جی نذیر بھائی. ایکچولی نا میرے جو زکوٰۃ نہیں دے سکا اس دفعہ, کیونکہ کچھ 14-15 تولے سونا تھا اور کچھ اماؤنٹ تھے میرے, تو کیا کائنڈلی ابھی میں زکوٰۃ جا کے دے سکتا ہوں؟ کیونکہ ابھی میں 2-3 دن میں گھر جا رہا ہوں, تو میں جا کے ابھی دے سکتا ہوں زکوٰۃ؟ کیونکہ مجھے اس وقت آئیڈیا نہیں تھا, اور میں نے جتنے پیسے نارمل 15-20 ہزار دے دیے تھے, لیکن پھر بھی بعد میں مجھے نہیں پتا لگا کتنی زکوٰۃ ہے کتنی نہیں ہے. تو کہیں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے. انشاءاللہ ضرور. عام طور پہ آپ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں یا بعد میں کوئی اور دن مقرر ہے؟ رمضان میں بھی نکالتے ہیں اور بعد میں بھی نکالتا ہوں, لیکن بس اس دفعہ تھوڑا مسٹیک ہو گیا کیونکہ تھوڑا باہر کے کاموں میں بہت زیادہ بزی تھے, اس لیے تو ہم لوگ نہیں دے سکے. اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ ہے کہ آپ اپنا حساب کتاب ذرا ضرور کر لیجیے گا کہ اس سال آپ کے پاس کتنا سونا ہے, کتنی مالیت ہے آپ کے نقد ہے. میرے پاس اور وہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں. جب آپ حساب کریں نا اس وقت یہ سارا جمع کر کے پھر آپ اس کی زکوٰۃ نکالیے گا, تو اور اس میں مولانا تفصیل آپ کو مزید بتا دیں گے انشاءاللہ بھائی. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم جی, بارک اللہ فیکم. اور اگلی کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام عبدالرحیم ہے. کیا نام بتایا آپ نے؟ عبدالرحیم. عبدالرحیم صاحب خوش آمدید. کیا سوال ہے عبدالرحیم بھائی؟ اچھا ایک سوال ہے, یہ رزق اور جاب کے بارے میں ہے. کس بارے میں؟ رزق اور یہ رزق. جی بھائی. جی جیسے ہم مسلمان لوگ پورے دعائیں کرتے ہیں نا, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک
जी जी अल्लाह ये सब कर देना। तो बहुत लोगों का डाउट है कि क्या क्यों मुसलमान लोग जो करते बहुत सारी दुआएं करते हैं ना हम तो जी जी, तो रिजक कभी मिलती, कभी किसी की नौकरी नहीं लगती, कहीं परेशान है। मगर जो ऐसे गैर मुसलमान लोग हैं वो लोग कोई दुआएं नहीं करते तो अल्लाह ताला तो वादा किया कि सबको रिजक देगा जी। वो लोग ज्यादा कामयाब क्यों दिखते हैं दुनिया में? वो लोग ज्यादा कामयाब लगते हैं। अच्छा अच्छी बात। गलती में आपके जहन में उलझन क्या है, परेशानी क्या है कि भी वो तो गैर मुस्लिम होने के बावजूद अल्लाह ताला उनको ज्यादा दे रहा है और हम मांग रहे हैं हमें कम दे रहा है, ये आपकी परेशानी? हाँ, क्यों कोई मुसलमानों में कुछ कमी है नहीं, दुआओं में कुछ पावर नहीं है, पावरफुल दुआएं नहीं कर रहे मुसलमान लोग, क्या है? अच्छी इंशाअल्लाह ताला जी, इंशाअल्लाह जवाब। दूसरा सवाल है जी, ये बच्चों के शादी के लिए कुछ वजीफा या दुआएं कुछ है? क्योंकि आजकल बहुत शादी के मामलों में बहुत सारी मुश्किलें आ रही, लड़की भी रहो लड़कों भी रहो, इंशाअल्लाह ताला ऐसा कुछ इसका? हाँ इंशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। बारकल्लाह फीकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अगली एक और कॉल भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे खैरियत? अल्लाह का करम है। बारकल्लाह फीकुम जी। क्या नाम है? जी मेरा नाम फिरोज खान है। जी फिरोज भाई जी, मेरा 2 सवाल थे। जरूर। एक तो अभी मेरा जो वाइफ का 5 साल हो गया सर, वो घर से छोड़ के चली गई, बच्चे लोग को भी लेके गई, ना वास्ता रख रही ना वो खुला मांग रही है। 2 मरतबा मेरे को बोली खुला। 2 मरतबा मैं गया था छुट्टी, तो उनके माँ बाप तो नहीं है, अम्मी है, भाई है, उन लोग से भी राजी किया तो उन लोग बोले उनका मिजाज के ऊपर है, अभी वो जॉब कर रही है। तो ऐसी सूरत में क्या उनको अभी मैं तलाक हो गया, वो मुझसे बोल रही है मेरे को खुला चाहिए आपसे। जी जी। और फिर बाद में बोल रही है कि हम तैयार या आमादा हो गए हैं उन्हें उनसे अलहदा होने में? जी सर। आप अलहदगी पर तैयार हो गए हैं? आप कहते हैं ठीक है या अभी आप चाहते हैं कि नहीं? बच्चे भी ले लिए, बच्चे को भी मैं बोला कि अभी बच्चे तो फिर बाद में हक बच्चे लोग का भी होता है ना। जी जी जी, बच्चे लोग का भी हक होता है। दूसरी बात क्या, बच्चे लोग से भी बात करने नहीं दे रही। अभी घर भी गए थे हम तो बच्चे लोग से भी मिलने नहीं दी, बात भी नहीं करने दी, और वो जॉब कर रही है। तो मैं अभी दूसरी शादी कर सकता हूँ? नहीं, आपकी शादी का कोई मसला ही नहीं है, वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन मसला उनके साथ क्या आपके जो असल बुनियादी उलझन आपकी अहलिया के हवाले से जी 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 वो उन्होंने खुला के मुतालबा किया तो उसके बाद आपने खुला के लिए यानी आमादगी ज़ाहिर कर दी, अदालत में गई, अदालत ने कुछ कहा या नहीं कहा? नहीं, अदालत में तो मैं अभी वो जो हमारे जमात थे उनके साथ से बात किया तो बोले कि बैठ के बात करेंगे, समझाएंगे। तो अभी वो समझने वाली औरत नहीं है शायद। चलिए वो तो क्योंकि वो डायरेक्ट बोल रही है मुझे तुमसे खुला चाहिए, और दूसरी बात क्या, वो जॉइंट फैमिली में रहना नहीं चाहती है। नहीं ठीक है, वो एक और उलझन है, उसमें किसी को आमादा करना या उनका अलग घर लेना, ये उनका एक हक है। अगर वो अपने हक मांग रही है और आप नहीं दे रहे तो ज्यादती आपकी तरफ से हो जाएगी। लेकिन अगर वो आप आखिरी मरहला आ गया है कि अब वो खुला मांग रही है और आप खुला देने के लिए तैयार है, तो खुला की कार्रवाई तो अदालत में ही होती है ना, काजी साहब के पास होती है। तो अब आप खुला कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अभी तो मैं बोल दिया उनकी बहन को, उनके भाई को भी बता दिया कि तुम्हारी आपा देखो खुला मांग रही है। अभी मेरे ऊपर कल के कुछ वो महिला मंडल और पुलिस का केस भी डाला। और दूसरी बात, मैं बच्चे लोग का हक मेरा देना लाजिम है, मैं तो दे रहा हूँ लेकिन वो ले रही नहीं। जी भाई, तो वो भी गुनाह में तो नहीं आ सकता हूँ। मतलब गुनाह की बात तब है कि असल कार्रवाई पूरी हो, क्योंकि जब आप अदालत में जाएंगे, अदालत दोनों वहाँ होंगे, अदालत आपसे कहती है कि आप इनको खुला दे दें, इनको तलाक दे दें, तो आप तलाक दे देते हैं। तो अदालत की तरफ से ये फैसला होता है कि अदालत इतने अरसे के लिए बच्चे उनकी उम्रों के हिसाब से कि वो बच्चे अपनी माँ के साथ रहेंगे, उनसे हफ्ते में या महीने में या इतनी उनसे मुलाकात होगी, और मुलाकात, ये सारे जो फैसले होते हैं ये अदालत की तरफ से होते हैं, ये रेडियो पर किसी यानी फतवे से नहीं होते। तो मैं इसलिए बार बार मेरा इसरार यही था कि आप जरा बताइए कि उस जो खुला का मामला है उसका नतीजा क्या निकला है, आखिर में बात कहाँ तक पहुंची है, कुछ हुआ भी है या नहीं है? बस ये कि उन्होंने कह दिया और आपने कहा कि हाँ जी ये कह रही है और आप नाराज होकर दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। तो नहीं, मैं तो उनको राजी करा रहा हूँ, लेकिन वो राजी नहीं हो रही है। वो बोली मुझे रहना नहीं है आपके साथ, मुझे खुला चाहिए, मैं आपको खुला दे रही हूँ। अच्छी बात नहीं, खुला वो मांगती है, देती नहीं है। और कुछ सवाल है? अभी उसको जवाब आ जाएगा इंशाल्लाह भाई। और दूसरा, बच्चे लोग का मेरा बच्चे लोग का ज़कात का मैं तो निकालता हूँ, वो मैं निकाल सकता हूँ ना क्या? वो
فرض ہے نا میرے اوپر ہی. بچوں کے زکوٰۃ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا مطلب ان کے پیسے آپ کے پاس ہیں؟ نہیں ابھی تو پیسے میرا کچھ بھی میرے پاس ہی ہے. آپ بچوں کا زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی رقم ہے آپ کے پاس جس کی آپ زکوٰۃ نکالنا چاہ رہے ہیں یا بچوں کے نہیں ان کی رقم نہیں, ان کی 2 پالیسی ہے سر. میں نے 2 پالیسی بچوں لوگ کے نام پہ 2 پالیسی میں بھر رہا ہوں LIC. اچھا اس کو زکوٰۃ تو نہیں کہیں گے نا اس کو تو آپ نہیں زکوٰۃ تو نہیں ہے. بچے لوگ کو تو میں نے دیا نہیں 5 سال سے نہ ان کو دیا. اچھی بات. وہ ایک پالیسی والا معاملہ الگ ہے جو آپ کی ذمہ داری قانونی ذمہ داری وہ پھر آپ پوری کر رہے ہوں گے, اس لیے اس کا کیا اس میں کیا الجھن کیا ہو سکتی مجھے نہیں پتا. جی ابھی وہ ڈائریکٹ بول رہی ہے تو کیا عورت ذات کو کھلا بولنے سے وہ تو کھلا تو نہیں ہوتا ہے. میں جب تک نہیں بولوں گا تو بھائی ابھی مولانا نا اس کی جب پوری تفصیل بتا دیں گے ذرا اس کا انداز کر لیجیے کیونکہ میں تو صرف اشاروں میں بات کر رہا تھا. مولانا اس کی تفصیل سے بات کر لیں گے تو انشاءاللہ ساری بات کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے بھائی, بہت شکریہ آپ کا. دعا میں یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے اور اطمینان نصیب فرمائے. بہت شکریہ آپ کا. اب ہم آتے ہیں جوابات کی طرف, اور جوابات سے پہلے چونکہ ہمارا معمول ہے دعا کا, اور دعا کے حوالے سے آج ہم یہ کوشش کریں کہ جو دعا ہم گزشتہ کئی ہفتوں سے پیش کرتے آ رہے ہیں اس دعا کے بجائے آج کے حلقے کے لیے ہم چونکہ آج رات یا شام سے نئے ہجری سال کا آغاز ہوا ہے, اور جب بھی مسلمان نیا چاند دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چاند دیکھنے کی دعا بتائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا مانگا کرتے تھے, اور اب آج کا چاند تو نکل گیا. کل اگر آپ چاند کو دیکھیں, کل پر یا دیکھیں پرسوں دیکھیں, کسی دن جو کہ ہلال کے کئی دن ہوتے ہیں, ان ہلال کی مدت کے دوران جب بھی آپ کو چاند نظر آ جائے تو اس موقع پر آپ کو کیا دعا مانگنا چاہیے, یہ ہم اس دعا کو اعادہ کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب نہیں مانگتے یا انہیں پتہ ہی نہیں تھا یا یہ کہ بھول گئے ہیں تو اس میں یاد آ جائے گا. تو ورنہ اگر آج کی دعا کی طرف کے لیے آپ کی طرف رجوع کیا جائے تو آپ بتائیے گا. اس میں بے شک یہ بہت اہم بات ہے کہ ایک مسلمان جو ہے جب کبھی جو نیا مہینہ آتا ہے 12 مہینوں میں سے, اس مہینے کی آمد پر جو ہے کہ نیا مہینہ آیا ہے اسے یاد ہونا چاہیے کہ کون سا مہینہ گزر چکا ہے اور کون سا مہینہ جو ہے وہ آنے والا ہے. تو اس مناسبت سے جو ہے نیا چاند دیکھ کر جو دعا مانگی جاتی ہے اس کے مختلف الفاظ ہیں, اور سب یہ دعا مانگنا جو ہے یہ مستحب ہے, ثواب کا سبب ہے کہ مسلمان مرد و خواتین جو ہے نیا چاند دیکھنے کی کوشش کریں, اسے تلاش کریں. یعنی گھر میں سے اگر کھڑکی میں سے نظر آئے, آنگن سے نظر آئے, چھت میں سے نظر آئے, اگر کسی پارک میں باہر گئے ہوں وہاں پہ اگر نظر آئے تو یہ دعا جو ہے پڑھیں. ان میں سے جو ہے 2 الفاظ ہیں, اللہم اہلہ علینا بالامنی. تو بالامنی کے لفظ کو بعض علماء نے ضعیف بتایا ہے کہ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام. پھر کچھ الفاظ والتوفیق لما تحب وترضا. یہ تو ہوگی صاحب ایک بات. اور ایک اور دعا ہوتی ہے ہلال خیر و رشد, اور ایک اور لفظ ہمیں ملتا ہے کہ اللہم انک قد ذہبت بشہر ذی الحجہ وجئت بشہر محرم. یعنی جب کبھی ایک مہینہ گزرتا ہے, نیا مہینہ آتا ہے, تو پیارے نبی کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے فلاں مہینے کو گزار دیا اور ہم سے جو ہے لے کے چلا گیا, یعنی وہ ہماری زندگی سے گزر گیا, اور دوسرا مہینہ جو ہمارے پاس آیا ہے اسے تو ہی لے کر آیا ہے. تو اب چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ اسے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی سے ہٹا دیا ہے, یعنی 1 سال گزر چکا اور نیا مہینہ آیا ہے, اور جب محرم ختم ہوگا تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ یا اللہ تو نے محرم کو ہماری زندگی سے گزار دیا اور ماہ سفر کو تو لے آیا. اس طرح ہر مہینے کے آغاز میں پیارے نبی اس طرح کی دعا کر کے جو ہے امت کو سکھاتے ہیں تاکہ امت یہ دعا پڑھ کر ثواب بھی حاصل کرے اور خیر و برکت حاصل کریں. جی صاحب بھائی. مولانا آپ نے چونکہ ایک ساتھ کئی دعائیں بتا دی تو اس طرح تو لوگوں کو کوئی بھی دعا یاد نہیں رہی ہوگی. کوئی ایک دعا جو کل تک پرسوں تک انہیں یاد رہے, تو چاہے آخری یا اس سے درمیان میں یا اس سے پہلے کوئی بھی ایک دعا بتا دیں تاکہ وہ. جی صاحب بھائی, اس میں ایک دعا جو میں نے کہا کہ یا اللہ تو فلاں مہینے کو ہم سے گزار دیا, نیا مہینہ لے کر آیا, اس کو رہنے دیں. اور ایک اور دعا جو میں نے کہی تھی کہ یا اللہ یہ جو چاند ہمیں جو نظر آ رہا ہے یہ خیر و بھلائی والا, ایک دعا یہ تھی جو دوسری تھی. اور جو امت میں زیادہ کتابوں میں جو ملتی صاحب بھائی, اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى.
یہ دعا مشہور ہے. اس میں اللہم احلہ علینا بالامنی کا جو امن کا جو لفظ میں نے استعمال کیا تو بعض علماء نے بالامنی کے لفظ کو کہا کہ یہ مستند نہیں ہے بلکہ مستند بالیمنی والا لفظ وہ مستند ہے کہ اللہم احلہ علینا بالیمنی والایمانی والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى. تو یہ مستحب الفاظ ہیں جن کا ذکر احادیث میں ہمیں ملتا ہے. اسے جزاکم اللہ خیرن. سامعین اگر آپ کو یہ تمام الفاظ یاد ہو گئے ہوں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے, آپ یہ دعا مانگ لیجئے گا. اگر وہ یاد نہیں ہے تو صرف اتنا کہہ دیجئے گا ہلال و رشد و خیر, ہلال و رشد و خیر, اتنا کہہ دیں گے تو بھی آپ کی دعا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. جی صاحب. اور اب آتے ہیں ہم سوالات کی طرف, اور گزشتہ حلقے میں کچھ سوالات بچ گئے تھے جن کے جوابات نہیں دے پائے تھے, ان سے پروگرام کے ابتدا کریں گے. اور پہلا سوال تھا محترم رفیع اللہ انصاری صاحب کی طرف سے کہ وہ انہوں نے کسی عورت کا ذکر کیا کہ وہ کسی مرد کو یعنی مولوی صاحب سے کچھ ایسی وظیفے پڑھا کر کے مرد جو ہے وہ اس کی طرف رجوع کرے یا اس کی طرف اس کے دل اس کی طرف مائل ہو جائے. اس طرح کی الجھن ان کے پاس تھی. اس پہ آپ کیا ارشاد فرمائیے گا محترم مولانا؟ اس صاحب ہے عام طور سے اس طرح کے جو طریقے ہوتے ہیں یہ جو ہے علماء نے ان کو جادو کے طریقوں میں شمار کیا ہے. ایک ہوتا ہے عطف, ایک ہوتا ہے صرف. عطف کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنی طرف مائل کرنا, اپنے ساتھ باندھ کے رکھنا. اور صرف کہا جاتا ہے کہ کوئی شوہر بیوی ہیں, دونوں دوست ہیں, بھائی ہیں, بھائی بہن ہیں, مثلا ان دونوں کے آپس میں جو ہے رشتہ دور کر دینا, نفرت جو ہے وہ داخل کرنا. اسے عام طور سے جادوگر اپنا طریقہ اپناتے ہیں, جنات و شیاطین سے مدد لے کر ایسے طریقے اپناتے ہیں. لیکن ان تمام طریقوں کو حرام طریقے کہا گیا ہے. خاص طور سے اگر وہ جنات و شیاطین سے مدد لیتے ہیں تو پھر یہ تو کفر ہو جائے گا, اور ان کی مدد کے بغیر دوسرا طریقہ اپنایا جاتا ہے تو پھر اسے بھی علماء نے جو ہے ناجائز بتایا ہے. اور جہاں تک سے بھائی کوئی بھی خاتون اپنے شوہر کا دل جیتنے کے لیے کوئی طریقہ اپنانا چاہتی ہیں تو اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے, جیسے اسلام ویب کے علماء خطر کے جو فتویٰ کمیٹی ہے, کہ اس کے لیے جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں اور اپنی زبان میٹھی رکھیں اور شوہر کی بات مانیں, حسن اخلاق اپنائیں. اس طرح جو ہے دل کو جیتا جا سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے طریقے جو کسی سے پڑھوا کر جو ہے وہ پھر ان کے شوہر کے کھانے میں داخل کیا جائے, یہ طریقے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں. ویسے کوئی خاتون اگر اپنے لیے, اپنے شوہر کے لیے, اپنی اولاد کے لیے فائدہ پہنچانا چاہتی ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے جو رقیہ شرعیہ ہے تو اس کو اپنائیں, تو اپنے اوپر بھی, شوہر کے اوپر بھی, بچوں کے اوپر بھی دم کریں تاکہ اس کا جو مقصد ہے وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور اس سلسلے کا ایک مسئلہ مجھے ابھی یاد آیا کہ مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو اور گھر میں افراد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں, بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ, میاں بیوی کا آپس میں اس پہ قربت زیادہ ہو, اور ساتھ ہی اگر کسی ابھی جو ایک شادی کے حوالے سے بات آئی تھی تو وہ یہ کہ شادی کی طرف آمادگی ہو جائے, اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے بتایا تھا کہ اگر سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر کھانے پر پھونک مار دی جائے, کھانے پر دم کر دیا جائے, یا مثلا چینی ہے, اگر آپ چائے تو بھی پیتے ہیں تو چینی پر بس اس کو دم کر دیا اور وہ اسی چینی جو ہے ملا کے اس میں سب کو چائے پلائی جائے تو ان کے دلوں کو آپس میں اللہ تعالیٰ جوڑ دے گا. یہ ایک انہوں نے ایک رقیہ شریعہ میں یہ بات بھی بتائی تھی. جی صاحب. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے. اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے رقیہ میں, تمہاری دعاؤں میں, تمہارے وظیفے میں کوئی غیر شرعی اور مشرکانہ بات نہیں ہے تو پھر تم اسے جاری رکھو. تو یہ اس میں چونکہ توحید ہے اور سورہ فاتحہ ہی ہے تو اس لیے اسے بیان کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوا. جی صاحب. الطاف حسین صاحب کا مسئلہ اس طرح کا تھا کہ وہ جو گزشتہ جمعے ان اگلی صف میں ایک جگہ خالی تھی اور کچھ صاحب وہاں آگے بڑھ کے اس جگہ کو پر نہیں کر رہے تھے, تو انہوں نے ذرا جمپ کی یا کچھ خود آگے بڑھ گئے اور جو لوگ اس پچھلے صف میں کھڑے ہوئے تھے ان کو کراس کرتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچ گئے. پھر بعد میں انہوں نے کہا کہیں میں نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی, کسی کے حق مار دیا ہو. اس پریشانی کو لے کے وہ پروگرام نور اسلام میں آئے تھے کہ آیا ان کا یہ عمل صحیح ہے یا نہیں. اس سے میں اس کے بارے میں کہنا یہ ہے کہ اگر
یعنی جمعے کا خطبہ شروع نہیں ہوا ہے اور پہلی صف میں جگہ خالی ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو آپ جو ہے ڈسٹرب نہیں کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر یعنی جگہ پہلے سے بنی ہے کہ آپ گزر سکتے ہیں تو آپ جائیں، اگر گزر نہیں سکتے، لوگوں کو خلل نہیں ہو رہا ہے، گزارش کرتے ہوئے آگے بڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن خطبے کا آغاز ہوا ہے اور آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں خطبے کے دوران، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے خطبہ سننے میں خلل اندازی ہو رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے آپ ان کے خطبہ سننے کا جو ثواب ہے اس میں کمی لا رہے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے آپ کو گناہ ہو سکتا ہے جس پر آپ کو توبہ کرنا پڑے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر خطبہ ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے، پھر آپ جو ہے پہلی صف میں جانا چاہتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جگہ سامنے موجود ہے اور آپ جو ہے لوگوں کے درمیان سے نکلتے ہیں، لیکن لوگوں کو اصل بات یہ ہے کہ جگہ نہیں ہے، زبردستی درمیان میں گھسنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے بھائی، جس جو ابو داؤد ابن ماجہ میں عبداللہ بن بصری صحابی سے حدیث مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی جو ہے وہ لوگوں کو پھاندتے ہوئے اندر آ رہے تھے، تو پیارے نبی نے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، تم نے فقط آذیتا، لوگوں کو تم نے تکلیف دی ہے، تو بغیر تکلیف دیے کہ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو لوگ سامنے پہلی صفوں میں بیٹھ رہے ہیں تو وہ لوگ جو ہے پہلی صفوں کو مکمل طور پر پر کر دیں، تاکہ اس طرح جو ہے لوگوں کو الجھن نہ رہے، اور جو حضرات بالکل پیچھے ہیں، جن کو جگہ نہیں مل رہی ہے، جو دھوپ میں نماز پڑھ رہے ہیں، گرمی میں نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو زحمت نہ ہو، تو اس طریقے سے جو ہے پہلی صف والے پہلی صفوں کو مکمل کریں، تاکہ جو ہے جو نماز باجماعت کا حق ادا ہو اور مکمل ثواب سب لوگوں کو انشاءاللہ حاصل ہو۔ جیسے میں جزاک اللہ خیرن۔ اور عبد الرحمن صاحب کا سوال تھا کہ نماز میں کوتاہی ہو گئی ہو اور اگر ایک ہی نماز میں 2 دفعہ کوتاہی ہو تو سجدہ سہو کیسے کیا جائے گا؟ اس سے بھائی نماز کے اندر جو سہو کا معاملہ ہے، 1 دفعہ ہو یا 2 دفعہ ہو، ہر حال میں جو ہے جو سہو کے سجدے ہیں وہ 2 ہی ہوتے ہیں، اور بالکل آسان طریقہ اپنائیں، الجھن میں نہ جائیں۔ آسان طریقہ جو ہمیں احادیث کی روشنی میں ملتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے سہو کی کوئی بھی شکل ہو، اس کا آسان حل یہی ہے کہ جیسے ہی آپ نماز کے اختتام کو پہنچیں گے، یعنی اتحیات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں، اب سلام پھیرنا باقی رہتا ہے۔ سلام پھیرنا جب باقی رہتا ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ جو ہے سہو کے سجدوں کی نیت سے جو ہے اللہ اکبر کہہ کر ایک سجدہ کریں، وہی دعا پڑھیں جو عام طور سے آپ نماز کے سجدوں میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کر بیٹھیں، اور اس کے بعد جو ہے دونوں سجدوں کے درمیان جو دعا آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں وہی دعا پڑھیے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کریں، پھر اس کے بعد آپ سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ اٹھیں اور بیٹھیں، اس کے بعد پھر کوئی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر آپ جو ہے دونوں طرف سلام پھیر دیتے۔ بالکل آسان ہے، اس میں کسی الجھن کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ عبد الرحمن صاحب کا ایک اور سوال بھی تھا، اس میں چہار شنبہ اور پیر کا اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا، لیکن مجھے اس کی تفصیل ذہن میں نہیں آ رہی کہ کیا تھی، اگر مولانا آپ کے ذہن میں ہو تو۔ جیسے بھائی عام طور سے بعض لوگ جو ہے ماہ سفر کے آخری بدھ کو آخری چہارشنبہ جسے کہتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے ہر مہینے کے آخری بدھ کو جو ہے جو مزاروں کے نام سے، درگاہوں کے نام سے جو مشہور بعض لوگوں کی طرف یہ درگاہیں منسوب ہوتی ہیں، ان کے نام سے جو ہے اپنے گھروں پر جو ہے فاتحہ خوانی وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد مولوی صاحب آ کر جو ہے کھانے پہ فاتحہ خوانی کر کے پھر اس کے بعد اس کو جو ہے بزرگوں کے نام پہ جو ہے بخشتے ہیں کہ یہ ہم بزرگوں کی روحوں کو یہ کھانا اس کا ثواب پہنچاتے ہیں تاکہ پھر بزرگوں کی روحیں خوش ہوں، پھر ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائے، ہمارے اوپر سے پریشانیاں دور کرے۔ تو اس طرح کے جو غلط اعتقادات ہیں تو یہ چونکہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ دین اسلام جو ہے دین توحید ہے، اور جو بھی بزرگ دنیا سے گزر چکے ہیں وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، آپ ان سے محبت رکھیں، کوئی حرج نہیں، ان کے حق میں دعا کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن ان سے توقع رکھنا کہ ہم ان کو رشوت کے طور پہ کچھ دیں گے، ان کو خوش کریں گے تاکہ پھر ان کی روح ہم سے خوش ہو کے پھر وسیلہ بن کر ہمارے لیے فائدہ پہنچائیں گی، ہمارے اوپر سے نقصانات کو دور کریں گے، یہ اعتقادات جو ہے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، تو ایسا طریقہ نہ اپنائیں۔ تو موصوف جو کہتے ہیں کہ آخری چہارشنبہ وغیرہ کی جو رسم ہے وہ ان کا ان ایسے رسم و رواج کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جی صاحب بھائی
जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और अब्दुल्ला साहब का आज का सवाल था कि नया हिजरी साल शुरू हो गया है और इंडिया में एक दिन ताख़ीर से शुरू होगा, तो क्या तारीख के हिसाब से भी, डेट के हिसाब से भी उसमें तब्दीली होगी? इस साहब गुज़िश्ता हल्के में आपने बड़ी तफसील से बात पेश की कि जो उम्मत इस्लामिया के सरबराह हैं और जो मुस्तनद उलमा हैं वो सब मिलकर इसके बारे में डिस्कशन करें और मीटिंग करें, उस मसले को हल करें। लेकिन इसके बारे में हो सकता है कि उलमा सोच रहे हो या इंशाअल्लाह आइंदा इस उम्मत में आने वाले उलमा इसके बारे में जो है गौर व फिक्र करें और उम्मत के सामने कोई मुनासिब हल पेश करें। लेकिन वो वक्त आने तक जो है हम लोग, जो लोग जहाँ पे हैं तो वो लोग उसी मकाम की रोयत के मुताबिक अमल करें। जो लोग कतर में हैं या जो मक्के मुकर्रमा की रोयत हिलाल जो है तो यहाँ के लोग जो है यहाँ की रोयत के मुताबिक अमल करेंगे। जो बर्र सगीर वाले वो अपनी जो मकामी रोयत उनके मुताबिक वो लोग अमल करेंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आइंदा मुद्दत में, आइंदा औकात में जो है इस मसले का और बेहतर हल पेश किया जाए। जी साहब, अल्लाह करे कि इस तरह का हल निकले। और मानो चूंकि हमने इस पर तफसीली बात की थी, लेकिन एक नुक्ता बाद में मुझे याद आया, फिर अब ये जी चाह रहा है कि अब वो भी बयान कर दिया जाए, और वो ये है कि इस एक दिन की ताख़ीर की वजह से बर्र सगीर के जो 3-4 मुल्क हैं, उधर बांग्लादेश से शुरू के इंडिया, फिर पाकिस्तान और साथ में अफगानिस्तान वगैरह, यहाँ के बाशिंदे जब यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वहाँ रहते हैं, अरब मुल्कों से जाते हैं, तो वहाँ सूरत हाल ये होती है कि वो अपने अपने इलाकों को फॉलो कर रहे होते हैं। इंडिया पाकिस्तान के लोग इंडिया में जब जिस दिन ईद होगी उस दिन वहाँ ईद करेंगे, और अरबी जितने हैं वो अरब मुल्कों में देखेंगे कि जहाँ पर ईद जिस दिन है तो वहाँ उस दिन वो ईद मना रहे होते हैं। एक ही दफ्तर में काम करने वाला एक अरबी है और एक सब कॉन्टिनेंट का है, एक ने रोजा रखा हुआ है, दूसरा ईद मना रहा है। ये जो तकलीफ, और ये हर साल ये वाकया और हर साल इस तरह की सूरत हाल पेश होती है। ऑस्ट्रेलिया में भी यही हो रहा है, अमेरिका में भी यही हो रहा है, और यूरोप में भी कई मुल्कों में इस तरह के मसाइल का जिक्र किया गया है। तो ये ऐसी संगीन सूरत हाल है कि लोगों को, और ख़ासतौर पर जो उलमाए किराम हैं, उलमाए किराम को तो हम छोड़ दें, लेकिन जो उलमाए किराम हैं उनको ज़रूर इस तरफ तवज्जो करना चाहिए, इस मसले को हल करना चाहिए। इसमें उम्मत जो है वो एक मुल्क के अंदर रहते हुए, एक दफ्तर के अंदर रहते हुए, एक मस्जिद में आज फलां मुल्क के इलाकों के मुसलमानों की ईद हो रही है और अगले दिन फिर फलां इलाके के मुसलमान उसी मस्जिद में आके नमाज़ी ईद पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की जो है ना संगीन खराबी और भोंडापन और गलती और जितनी मनफी चीजें हो सकती हैं वो ये हो रही हैं, इसको खत्म होना चाहिए। जी साहब भाई। और आज के सवालात में अमजद इकबाल साहब का सवाल मुहर्रम के रोजे रखने के हवाले से था, 9 और 10 तारीख के रोजा, और इसमें साथ ही पूछना चाह रहे थे कि क्या कुछ इस महीने में कुछ और रोजे भी हैं जो रखे जाते हैं या रखे जाने चाहिए? जी साहब, इसके बारे में इख्तिसार के साथ ये है कि सही मुस्लिम में जो हदीस हमें मिलती है कि माह रमज़ान के बाद अफजल तरीन रोज़ा माह मुहर्रम का है, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सभी आने वाले हल्के में तफसील बताएंगे कि माह मुहर्रम 9-10 तारीख के रोज़े की फजीलत और वजह क्या है। तो इसके बारे में जो है जो बात मशहूर है, जिसकी फजीलत हमें ज़्यादा बताई गई है सही मुस्लिम में हज़रत अबू क़तादा से कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है माह मुहर्रम की 10 तारीख के रोज़े की फजीलत बयान फरमाते हैं, और उसके साथ साथ जो है 9 तारीख के बारे में आपने जिक्र फरमाया, इसीलिए 9 और 10 इनके बारे में जो है इन दोनों रोज़ों का रखना ये मुस्तहब है, ज़्यादा सवाब का काम है। और इनकी फजीलत ये बताई गई, गुज़िश्ता 1 साल के गुनाह माफ़ होते हैं, जिनके बारे में उलमा ने बात बताई कि इन 1 साल के गुनाहों से मुराद जो है सगीरा गुनाह है जिनका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से है। जहाँ तक कबीरा गुनाह उनके लिए अल्लाह ताला के दरबार में अलग से तौबा करें, माफ़ी तलब करें, और हुकूकुल इबाद के बारे में जो उन बंदों के साथ जो है अपना मामला क्लियर कर लें और साफ कर लें। तो ये बातें जो है इस रोजे के सिलसिले में जो है बताई गई हैं। और अगर किसी के गुनाह नहीं है, मसलन कि गुज़िश्ता 1 साल के गुनाह अगर नहीं, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे बंदे के जो है दर्जात को बुलंद फरमाता है। और इन रोज़ों के वैसे एक फ़ायदा ये भी होता है, अगर किसी बंदे के नाम आमाल में अगर फ़र्ज रोज़ों में कोताही अगर पाई जाती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इन नफिल रोज़ों के ज़रिए, मुस्तहब रोज़ों के ज़रिए जो है उस कोताही की तलाफ़ी कर देता है। और से भाई जैसा कि मौसूफ ने कहा कि 9-10 के अलावा मज़ीद रोज़े रख सकते कि नहीं, तो बिल्कुल रख सकते हैं, कोई हरज नहीं है। प्यारे नबी ने ख़ास तौर पर 9-10 का जिक्र फरमाया, उनके अलावा आप जो है 13, 14, 15 जो
ایام 20 کہلاتے ہیں ان کے روزے بھی رکھ کے فائدہ اٹھائیں, اور جو پیر و جمعرات کے روزے وہ روزے بھی رکھیں. ان کے علاوہ جب بھی آپ کے دل میں خیال آئے کہ میں نفل روزے رکھنا چاہتا ہوں تو بالکل آپ استفادہ کر سکتے ہیں, تو یہ ثواب کا کام ہے, تو اس میں پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں, الا یہ کہ ان نفل روزوں کی وجہ سے آپ جو حقوق العباد ہیں ان میں کوتاہی نہ ہو کہ آپ بار بار نفل روزے رکھتے ہیں اور بال بچوں کے حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہے, ڈیوٹی نہیں کر پاتے, تو پھر ایسی صورت میں جو ہے آپ ان دونوں کے آپس میں توازن برقرار رکھتے ہوئے بہتر طریقہ اپنائیں. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن, اللہ تعالیٰ زیادہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ کسی کی وفات کے ساتھ, کسی کے پانی بند ہونے کی بنا پر, اور کسی دن یہ ہوا تھا اس دن آج اس لیے آج روزہ رکھا ہے, اس طرح کے روزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. روزے صرف اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے روزے رکھے جاتے ہیں, اور اس میں نفلی روزے کسی دن بھی کسی وقت بھی رکھے جا سکتے ہیں, سوائے اس کے کہ جمعے کے دن اکیلا روزہ نہیں رکھتے بلکہ جو اس کے ساتھ کوئی ایک دن ملا دیا جاتا ہے. لیکن محرم الحرام میں جو واقعات ہوئے ہیں ہماری تاریخ میں, ان واقعات کے ساتھ جوڑ کے کوئی روزے رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جی سے بھائی ندیم خان صاحب کا مسئلہ کہ کسی فرد نے دوسرے فرد کی مدد کی اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے چلا گیا اور اس کے ساتھ اب کوئی رابطے کا ذریعہ نہیں ہے, جس کی مدد کی گئی وہ رقم اسے واپس کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور رابطے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, تو کیا کرے؟ اس میں صاحب ہے, پہلی بات یہ ہے کہ جن صاحب نے ان کی مدد کی ہے موصوف کی, کیا وہ قرض کی حیثیت سے, قرض کی نیت سے مدد کی ہے, یا پھر جو ہے ایک مدد کے طور پر کہ میں تعاون آپ کو دے رہا ہوں چاہے آپ اس کو واپس کریں یا نہ کریں. اگر وہ قرض کی نیت سے یہ کہہ کر کہ یہ قرض کے طور پہ آپ کو میں دے رہا ہوں آپ مجھے واپس کرو, تو پھر موصوف کے اوپر یہ واپس کرنا جو ہے قرض کو ادا کرنا یہ فرض بن جاتا ہے. اور اگر یہ مدد کے طور پر انہوں نے دی ہے, مثال کے طور پر کہ آپ رکھ لیں, چاہے دے چاہے نہ دیں, تو پھر موصوف کو اختیار رہتا ہے کہ چاہے واپس کرے یا نہ کریں. یا پھر اگر موصوف جو ہے واقعی اس کو قرض کی نیت سے لے رہے تھے اور کسی کا احسان اپنے اوپر باقی رکھنا نہیں چاہ رہے ہیں, تو اسے بھائی ان کا پتہ نکالے کہ جہاں وہ کام کر رہے تھے تو وہاں پہ جانے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کن کی کفالت میں کام کر رہے تھے, وہ کون سی آفس تھی, تو وہاں پہ جانے سے جو ہے یعنی جو ان کا جو ویزا ہے اقامہ ہے تو وہاں پہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کس ملک سے تعلق ہے, کس شہر سے, ان کے ملک میں ان کا جو فون نمبر ہے وہ آسانی سے مل جاتا ہے. پھر ان کے ساتھی اگر وہاں رہتے ہوں تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے. یہ تو ہوگی صاحب پہلی بات. لیکن کوئی بھی صورتحال نہیں ہے اور موصوف جو ہے ان کے قرض کا حق ادا کرنا ہی چاہتے ہیں, تو موصوف کی طرف سے کوئی مناسب جگہ پر آپ جو اس رقم کو ثواب کے کام میں لگا دیں اور ان کی نیت سے نیابت کی نیت کر لیں کہ یا اللہ ان کی طرف سے میں یہ نیابت کرتے ہوئے یہ ثواب کا کام خیرہ صدقہ وغیرہ دے رہا ہوں. اس کے بعد پھر اس صاحب سے رابطہ ہو جائے تو پھر آپ ان کی امانت ان کو پہنچا دیں, اور اگر آپ کی حیثیت ہے تو پہنچا دیں, اگر حیثیت آپ کی کم ہو گئی ان کے سامنے بات پیش کرے کہ آپ کی نیابت کرتے ہوئے میں نے فلاں جگہ جو ہے ثواب کا کام کر دیا, اگر آپ چاہتے ہو تو اس صدقے کو آپ نافذ کر دیں, جاری رکھیں, ورنہ جو ہے میں الگ سے اپنی طرف سے امانت آپ کو پہنچا دوں گا. اس طرح آپسی رضامندی سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن صاحب بھائی جب کبھی بھی کوئی بھی قرض کے لین دین کا معاملہ ہو تو قطر کے نمبر کے ساتھ ساتھ ان کا ملک اور شہر کہاں رہتے ہیں, آج کل تو صاحب ماشاءاللہ یعنی مرد خاتون بچے بڑے سب کے پاس ٹیلی فون نمبر تقریباً آ چکا ہے, تو موبائل فون رکھنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو فوری جو ہے کسی نے اگر کسی سے قرض لیا, کسی کو کسی نے قرض دیا ہے, فوراً جو ہے ان کا رابطہ نمبر اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والوں کا ان کے ملک میں جو نمبر ہوتا ہے یہ تمام نمبرات نوٹ کر لیں تاکہ ایسے مسائل پیش نہ آئے, اور جو ہے دنیا چھوڑنے سے پہلے مالی معاملات میں ہم بری ذمہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا سکیں انشاءاللہ. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. محمد نذیر صاحب کا سوال زکوٰۃ سے متعلق تھا کہ وہ ہر سال زکوٰۃ نکالتے ہیں, اس دفعہ کچھ تاخیر ہو گئی اور اب وہ اپنے وطن جا رہے ہیں, تو وہاں جانے کے بعد ان کے بعد جو وہاں سونا ہے اس کی اور دوسری زکوٰۃ نکالنا چاہتے, تو اس میں کوئی جو تاخیر ہوئی ہے اسے کوتاہی شمار کیا جائے گا, اس پہ کوئی گناہ تو نہیں ہے, انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ادا کی جاتی ہے
قمری سال گزرنے کے بعد اور مال نصاب کو پہنچے اس پر قمری سال گزرے اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو موصوف کو چاہیے کہ وقت مقررہ پر ادا کریں، لیکن موصوف خود کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی عذر شرعی تھا، کوئی مجبوری تھی، اور اس مجبوری کو اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے جانتا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مجبوری پیش کرے کہ یا اللہ فلاں مجبوری تھی اسی لیے میں نے تاخیر کی ہے. تو آپ جو ہے جتنی جلدی ہو سکے مستحق جو مرد و خواتین ہیں ان لوگوں تک یہ جو ہے زکوٰۃ صدقہ وغیرہ ان تک پہنچا دیجیے، اور آئندہ کوشش یہ کریں کہ سال ختم ہونے سے پہلے بھی آپ جو ہے زکوٰۃ ایڈوانس میں بھی دے سکتے، چونکہ یہ سہولت بھی دین اسلام میں رکھی گئی ہے تاکہ جو ہے سال ختم ہونے تک جو ہے آپ کی زکوٰۃ مکمل طور پہ مستحق لوگوں تک پہنچ جائے. تو یہ طریقہ بھی آپ اپنا سکتے ہیں. اسی لیے اب جو کچھ ہو چکا اللہ کے دربار میں توبہ کریں، آئندہ اس کے بارے میں احتیاط کریے، ہم کہہ سکتے ہیں. جیسے بھائی جزاک اللہ خیرن. عبد الرحیم صاحب کا سوال رزق کے حوالے سے تھا کہ مسلمان تو دعائیں مانگتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی مالی پریشانیاں رہتی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن کم دیتا ہے. جو غیر مسلم ہیں وہ نہیں دعائیں مانگتے پھر بھی ان کے اللہ تعالیٰ ان کو بہت دیتا ہے. پہلی بات تو یہی کہ مولانا اس میں یہ جملہ ہی غلط ہے. بہت سے غیر مسلم بھی ہیں بہت غریب ہیں، اور بہت سے مسلمان بھی ہیں بہت غریب ہیں. تو اس لیے یہاں اس کی غربت اور امارت کے حوالے سے مسلمان اور غیر مسلم کی تقسیم نہیں ہو سکتی، لیکن ان کی جو الجھن ہے بنیادی طور پر وہ یہ کہ کیا مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسی کوتاہی ہو رہی ہے کہ جس کی بنا پر ان کے رزق میں کمی کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے. اس سے بھائی بے شک آپ نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو تفریق ہے مالداری اور مال کی کمی یہ تمام لوگوں میں پائی جاتی ہے، یعنی کسی کے پاس مال زیادہ ہے کسی کے پاس مال کم ہے. اور جو تقسیم صاحب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہی دیا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس طرح کا جو فرق رکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک اللہ کا حق اور اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق مال خرچ کریں گے، اور جن کے پاس مال کم ہوتا ہے وہ کس طرح اس پر صبر کریں گے اور پھر محنت کر کے حلال کمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی اختیار کی بات ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے بھائی کہ ایک جو اشارہ آپ نے کیا ہے کہ غیروں کے پاس بھی کچھ ایسے ہیں جو مال جن کے پاس اور کچھ ایسے جن کے پاس مال کم ہیں. تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر اس دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے پاس لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى منها شربۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء، اگر دنیا کی جو دنیا میں مال دولت جو بھی خزانے ہیں ان کی قیمت اگر اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اگر ہو، یعنی اتنی بھی اللہ کے پاس اس کی قیمت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کسی بھی غیر مسلم کو جو ہے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا، کیونکہ اس کی اہمیت اللہ کے پاس نہیں ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ غیروں کے پاس بھی مال و دولت کی فراوانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں بتا دیا کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ غیر مسلموں کی دولت اور ان کے پاس جو مال دیکھ کر جو ہے مسلمان دھوکہ کھا کر ان کے طریقے پہ چلتے ہوئے خود جو ہے اسلام کو چھوڑ کر کافر بن جائے نعوذ باللہ، اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کے گھروں کو سونا چاندی ہیرے جواہرات کے بنا دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں کیا. تو جو بھی اس پہ قناعت کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے اور حلال کمائی کی محنت کریں، اور دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کی زیادہ اہمیت اس بات پہ توجہ دیجیے. اور کسی کو روزی کی فراوانی ملتی یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور امتحان ہے، اور جس کے پاس اگر کمی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ لیجیے کہ صبر کا امتحان ہے کہ ایک بندہ جو ہے ایسی حالت میں کیا کرتا ہے. اور جو دعا انسان کرتا ہے وہ دعا دنیا میں جو کرتا ہے وہ دعا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، اس کو ضرور جو ہے دنیا و آخرت میں آج نہیں تو کل، اگر اسے نہیں تو اس کے اولاد میں یہ دعا جو ہے فائدہ مند ہوگی. اور اس سے بھی ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانا ناشتہ نہیں ہوتا، آپ نفل روزے کی نیت کر لیتے، لیکن وہی عربستان کا علاقہ آج ماشاءاللہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ مالدار علاقہ بن چکا ہے. تو بہرحال یہ جو روزی کی تقسیم اور دولت کی تقسیم یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہوتی ہے. اس میں سب آپ بھی کچھ باتیں بتا دیں. مولانا میری باتیں پھر لمبی ہو جاتی ہیں اور وقت اتنا زیادہ ہے نہیں، میں تو صرف ایک دعا یاد آئی ہے جو رزق کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہم اسألک علما نافعا
व रिज़्क़न वासिअन व अमलन मुतक़ब्बला। ए अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ा बख्श इल्म का सवाल करता हूँ, वसी रिज़्क़ का सवाल करता हूँ और ऐसे अमल का सवाल करता हूँ कि जिसे तू कबूल फरमा ले। ये दुआ और इस तरह की और दुआएं जरूर मांगी जानी चाहिए। इन दुआओं का भी असर है, दुआओं का असर भी होता है, दुआओं पे अजर भी मिलता है। और जो दुआएं नहीं मांगते हैं अल्लाह ताला उनसे नाराज होता है। तो अल्लाह की नाराजगी मोल लेने के बजाय अल्लाह ताला से हमारी जरूरतें हैं उनके लिए हमें अल्लाह ताला की तरफ ही रुजू करते रहना चाहिए। और अल्लाह ताला ने जिसके लिए जितना लिखा हो वो उसे जरूर मिलेगा। इसके बावजूद दुआ की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और दुआ की तरफ जरूर तवज्जो करनी चाहिए। अगली मुलाकात तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म होगा और इंशाअल्लाह आइंदा जुमे के रोज आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआओं का सिलसिला जारी रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम।